الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، وہ سابقہ رکن اسمبلی و سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب شعیب جامعی صاحب، صدر دلی مجلس اتحاد المسلمین شاداب صاحب، ہماری بہن نورین فاطمہ صاحبہ، مدثر صاحب، نوید صاحب، اوکھلا کے صدر رفعت خان بھورے صاحب، شاہد صاحب، جناب جابر صاحب جو عام آدمی پارٹی چھوڑ کر آج مجلس میں شامل ہوئے ہیں، محسن صاحب، صفدر صاحب، دانش صاحب، زاہد عمر صاحب، عارف صاحب، شالم صاحب، ارشاد اشرفی صاحب، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اوکھلا کے جناب شفا صاحب کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اوکھلا کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس اسمبلی کے انتخابات میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے، آپ ظالموں کو ہرائیں گے، آپ ناانصافی کرنے والی دونوں پارٹی اور حکومتوں کو سبق سکھائیں گے، اور آپ جو جیل میں جو ہمارے لوگ سڑ رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ان بے زبانوں کی آواز آپ بن کر 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بہت سے لوگ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ مجلس نے 2 امیدوار جو دلی کے اسمبلی انتخابات میں اتارے ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، آخر ان کو کیوں امیدوار بنایا گیا؟ لوگ بہت سے تبصرے بھی کر رہے ہیں، بعض تو من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے، اور ان کے دل و دماغ میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے۔ بھارت کے قانون کے لحاظ سے شفا اور طاہر صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، اسی لیے اسد الدین اویسی نے ان دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے۔ اب جو لوگ بی جے پی، آپ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اخبارات اور میڈیا سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں دفعات لگی ہوئی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں قریب 250 ایسے ایم پیز جیت کر آئے ہیں جن پر بہت سیریس کرمنل کیسز ہیں۔ 250 میں سے 170 کے اوپر ریپ کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، کڈنیپنگ کا کیس ہے، ایم پی ہے،
महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, MP हैं, इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 MPs के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने MPs जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के MP के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और MLA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन अवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है। तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है, और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 MP हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है, हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा,
ارے 94 سے لے کر 2019 تک یہاں سے ایک الپسنکھیک سماج کا امیدوار MLA بنا. اب تم کو بی جے پی کیسے یاد آ گئی؟ تم کو ED پکڑ کے لے کے گئی. تم کون سی چائے پی کر بیل حاصل کرے ہم کو بتاؤ. تم کو بیل کیسے مل جاتی ہے، شفا کو کیوں نہیں ملتی؟ تمہارے آقا کیجریوال کو 6 مہینے کے بعد بیل مل جاتی ہے، شفا کو کیوں نہیں ملتی؟ سسوڈیا 16 مہینے جیل میں بیل مل گئی، جیل میں بیل مل گئی. بتاؤ کہیں تم کچھ سیٹنگ تو نہیں کر لیے؟ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو اور آج ہم مجلس امیدوار یا کھڑا کری تو نہیں بی جے پی جیت جائے گی. ارے اوکھلا کی ووٹر لسٹ کیجریوال تیرے منہ پہ پھینک کر کہہ رہا ہوں، یہاں سے شفائی جیتے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ڈرانے کا کام مت کرو آپ عام آدمی پارٹی کے لوگوں. نہیں بی جے پی آ جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے. تم کو نظر آ رہا ہے تمہاری ناکامی جو انشاءاللہ حقیقت میں تبدیل ہوگی. لوگ بول رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے. 5 سال پہلے بھی میں آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آج بھی آیا ہوں. اوکھلا میں کوئی ڈیولپمنٹ، وکاس، ترقی نظر نہیں آتی. کیجریوال میں تجھ کو چیلنج کر رہا ہوں، صبح آ جا اس روڈ پر. تو یہاں ٹھہر کے بول. صبح 9 بجے آ جا کیجریوال، میں بھی آتا ہوں. تم کو ایک آواز سنائی دے گی، پانی لے لو، پانی لے لو، پانی لے لو. پہلی منزل پر کہا جائے گا 25 روپے، دوسری منزل پر 30 روپے. ارے مفلر کتنا جھوٹ بولے گا تو، کتنا جھوٹ بولے گا. پانی فری کر دیا، بجلی فری کر دیا، فلاں فری کر دیا. موڈی جی بھی بول رہے یہ فری لو، وہ فری لو. یہ کیا ان کے ابا کے اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں؟ فری لو، فری لو. یہ جنتا کا پیسہ ہے. مگر اوکھلا کی عوام تم کو پانی فری میں ملنے کا دعویٰ کیجریوال اور موڈی کر رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالنے کا وعدہ کر رہے ہیں. مگر 5 تاریخ کے دن تم کو یاد رکھنا پڑے گا کہ نہ شفا فری ہے، نہ طاہر فری ہے، نہ سیفی فری ہے. سے کئی لوگ فری نہیں ہیں. یہ لوگ فری نہیں ہیں مگر دعویٰ تو بہت کرتے ہیں. کیجریوال پانی نہیں پہنچا سکے یہاں پر، ہم ایسا کر دیں گے. بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. آؤ کیجریوال اوکھلا میں تم کو ماؤنٹ ایورسٹ ہم دکھاتے ہیں جو تم نے یہاں پر کچرا ایک پہاڑ بنا کر رکھ دیا. یہاں اوکھلا میں آپ میری بات سے اگر متفق ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے. ابھی نہیں ہے، بولنے کے بعد. 1 گز زمین کی قیمت کتنی ہے؟ 3 لاکھ کے اوپر ہے نا، 3.5 لاکھ کے قریب ہے. 3 ساڑھے 3 لاکھ. 100 گز کا فلیٹ 60 لاکھ کے اوپر ہے. بتاؤ پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ جب اتنی مہنگی زمین ہے، اتنے مہنگے فلیٹ بکتے ہیں، تو پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ 10 سال سے کیجریوال مکھیہ منتری ہیں، سب جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. ارے کیجریوال جو آج گلیوں میں پیدل چلا، تم 10 منٹ چل کر دکھاؤ. مجھ پر تو آج پھول برسائے گئے، تم پر چپلیں برسائے گی عوام یہاں کی. اتنے کھڈے یہاں پر ہیں، اتنے کھڈے یہاں پر ہیں. گندگی ہے، نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے. اور 10 سال سے باجا بجا رہے ہیں. یاد رکھو اوکھلا کی عوام موڈی اور کیجریوال دونوں بھائی بھائی ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ان کی سوچ ایک. یہ دونوں RSS سے نکلے ہیں. ایک RSS کی شاخہ سے نکلا، ایک RSS کے انسٹیٹیوٹ سے نکلا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
ہندوتوا کی بات دونوں کرتے ہیں. ارے بولو تمہاری زبان پہ کبھی نام آیا 5 سال میں طاہر حسین کا؟ یہی طاہر حسین کے مکان کے اوپر موجودہ مکھیہ منتری، یہ برسر اقتدار پارٹی کے کئی لوگ طاہر حسین کے گھر پر بیٹھ کر کہتے تھے کھانا کھلاؤ. اور جب طاہر حسین جیل کو چلا گیا تو تم نے اس کی طرف دیکھنا تو چھوڑو، تم نے اس کا نام تک نہیں لیا. بتاؤ میں نے کون سا گناہ کیا؟ کون سا گناہ ہم نے کیا اگر ہم جو لوگ آج جیل کی 4 سلاخوں کے پیچھے، ان دیواروں کے پیچھے جن کو خاموش اور گمنامی کی زندگی میں ڈال دیا گیا تھا، مجلس یہی چاہتی ہے کہ تم جیل میں ڈالو گے تو ہم ان کو جنتا میں لا کے کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو اگر بیل نہیں ملے گی تو ووٹ کے ذریعے ان کو ہم کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، مگر ان سرکاروں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا. قانون کا استعمال سرکار نے کیا. اور کیا غلطی تھی شفا کی کہ CAA کا احتجاج شفا نے کروایا تھا. بہت اچھا کیا. ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں احتجاج ہونا چاہیے، مگر نشانہ کس کو بنایا گیا تھا؟ جب شاہین باغ کا یہاں احتجاج جو پورے ملک کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا تھا، یہی کیجریوال نے کہا تھا یہ BJP سپانسرڈ ہے. اوکھلا کی عوام، آج آپ کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے احتجاج کو BJP سپانسرڈ کہا تھا، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو آپ کو جواب دینا ہے. جب کووڈ میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو تالا لگا دیا گیا تو سب سے پہلے سپر اسپریڈر کا نام تبلیغی جماعت کو دینے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال کی سرکار تھی. یہی کیجریوال کی سرکار تھی جو بعد میں اللہ نے دکھا دیا کہ سب جھوٹ تھا، مرکز کو بند کر دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اوکھلا ہے جہاں پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی آخری سانس لی. یہ اوکھلا ہے جہاں پر گاندھی آئے. یہ اوکھلا ہے جہاں پر بڑے بڑے جید علماء کرام آئے. آج اس اوکھلا کی عوام کو اپنی بیداری کا ایک ثبوت دینا پڑے گا. ارے جو لوگ BJP کا وہ ڈر دکھا رہے ہیں، ارے یہاں پر 94 سے لے کر 2019 تک یہاں پر کوئی BJP نہیں جیتی، نہ اس بار بھی جیتے گی. مگر تم نے کچھ کام نہیں کیا، یہاں پر کچھ کام ڈیولپمنٹ کا نہیں کیا. سرکار تمہاری، ایڈمنسٹریشن تمہارا، تم اگر دوسرے دلی کے اسمبلی حلقے جات میں ڈیولپمنٹ کا تم نے کام کیا، یہاں پر کون سا کام کیا بتائیے آپ؟ کچھ کام نہیں کیا گیا یہاں پر. تو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو شفا کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج جیل میں 5 سال سے سڑ رہے ہیں، دلی ہائی کورٹ نے کہا this cannot go on, we will not allow this. کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے طاہر حسین کی بیل پٹیشن پر ایک آنریبل جج نے کہا کہ 5 سال میں ان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. میرے بھائی، جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمیشہ بے زبانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو حکومتیں اور وقت کے ظالم اور جابر لوگ کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو مجلس ان کو دبانے نہیں دے گی، ہم لڑیں گے. CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا. مودی کے 300 MPs کے سامنے میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہارے اس کالے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس کو پھاڑتے ہیں. ہم بھی کہ نہیں مانتے اس قانون کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ 10 سال سے کیجریوال کی سرکار ہے، 18 مہینے سے وقف بورڈ نہیں بنتا. بتاؤ کیجریوال کے ملے تمہاری پارٹی نے وقف بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ تم نہیں بنائے، مودی نے اپنے عہدیداروں کو بٹھا دیا.
آج جامع مسجد کے حدود میں ایک مورتی کو لگا دیا گیا. یہ کیجریوال اور اس کی سرکار ذمہ دار ہے. وقت کی پراپرٹیز کو دلی میں لوٹا جا رہا ہے اور یہ بی جے پی کا ڈر دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کیا بولتے ہم لوگ؟ شفا. بیماری کا علاج اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شفا ہے نا. تو ان تمام لوگ جن کے ذہنوں میں ایک نفرت کی بیماری ہے، جن کی سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ نہیں قیادت نہیں ابھرنے دیں گے. آج عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے بی جے پی آ جائے گی. کوئی کہتا اویسی صاحب آپ تو قوم کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہاں میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر میں بے ایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے. ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے. تم منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم شفا کا نام لیتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں. ارے بی جے پی کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو بی جے پی پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں ایتل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ بی جے پی کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر بی جے پی پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز پیدا ہو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے کہ ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ. یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا. بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا. تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے ہیں. میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ دہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دہرائیں گے؟ یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہیں، جن کی ماں اور باپ رو رو کر راتیں گزار رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے. جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے. ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بتاؤ.
یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے۔ حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں، ہم نے میری کانسٹیٹنسی میں میں نے 800 کروڑ کا ایک فلائی اوور بنایا ہوں 7 MLA کے ساتھ۔ حکومت TRS کی تھی، اب کانگریس کی ہے۔ چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی کا اسمبلی حلقہ، وہاں پر کانگریس کی حکومت نے 290 کروڑ روپے کا خالی سیوریج لائن کا کام شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ کیوں پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھو، کانگریس ہو، آپ ہو، BJP ہو، ایک بات پر متفق ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مگر جو ذاکر حسین کا نام لینے والے ہیں، جو علامہ فضل خیر آبادی کا نام لینے والے ہیں، جو مولانا محمود الحسن کا نام لینے والے ہیں، ان لوگوں کی لیڈرشپ نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو، اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے متحد ہونے سے، آپ کے ایک ووٹ کے صحیح استعمال کرنے سے۔ یہاں سے کوئی BJP نہیں کامیاب ہوگی۔ یہ کیجریوال نمبری جھوٹا ہے، جھوٹا نمبر 1 ہے۔ اگر جھوٹوں کا کمپٹیشن ہوگا تو 2 لوگ فائنل میں آئیں گے، ایک مودی اور دوسرا کیجریوال۔ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، صفائی سے بولتے ہیں، اور معصوم جنتا ان کا یقین بھی کر لیتی ہے۔ میں اوکھلا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اوکھلا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی آواز بنا، جس نے آپ کے لیے آفتیں اٹھائیں، جس نے آپ کے روشن مستقبل کے لیے اپنا چین اور سکون قربان کر دیا، آج ہم شفا کے نام پر نہیں میرے بھائی، ہم ضمیر کی بنیاد پر ووٹ دیں گے شفا کو انشاءاللہ تعالی۔ جس کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کے دل و دماغ میں تڑپ ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کے جسم میں حرارت ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا، جو ہماری بہن کے آنسوں کو اپنی بہن سمجھے گا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جو اوکھلا کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ شفا کا ووٹ دے گا۔ ظالموں کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو، انصاف کو سر بلند کرو۔ اور مودی کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وفق کا بل بنانے جا رہے ہیں، یاد رکھو وفق کا قانون بنے گا تو بھارت میں پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن اوکھلا کے آسمانوں میں صرف ایک ہی نشان دکھائی دینا چاہیے، وہ پتنگ کا نشان ہونا چاہیے۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، شفا کو کامیاب کریے، جو ہمارے لیے کھڑا رہا اس کو کامیاب کریے۔ میں آج آپ کے علاقے میں دورہ کیا ہوں، انشاءاللہ تعالی اور بھی پیدل دورے ہوں گے نا؟ جی ہوں گے، اور بھی پیدل دورے ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔